بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز و جل ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور جو شخص مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کرتا ہے جیسے ہمارے بھائی نے پہلے بیان کیا اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اسے نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے اور شرعی مسئلہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں ہماری مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر جائز بات کرنا بھی جائز نہیں ہے جب تک انسان اعتکاف کی نیت نہ کرے۔ یہ میرا بیان کرنا، آپ کا بیان سننا، کچھ باتیں کرنا، یہ جو عبادات ہیں ان کے علاوہ جو بھی بات ہوگی وہ بغیر اعتکاف کے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو مسجد میں آ کر شور شرابہ کرتے ہیں، مسجد میں آ کر اونچا اونچا بولتے ہیں، ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟ ہم ثواب کمانے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسجد کا ادب و احترام یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ چونکہ ہم ختنہ کل پر آئے ہیں اور کسی کا فوت ہو جانا یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو جس کے اوپر یہ صدمہ پہنچتا ہے ظاہر سی بات ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پیش کی وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ وہ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بہت کم ہے، قلیل ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر تھے، میرے ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے، ہم سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے ہم جب جنگل میں اپنا راستہ بھٹک گئے تو ہمیں دور سے ایک خیمہ نظر آیا۔ اس وقت پکے مکانات نہیں ہوتے، خیمے لگائے جاتے ہیں۔ وہ خیمہ نظر آیا، وہاں سے ایک روشنی نظر آئی تو ہم اسی طرف چل دیے۔ جب ہم اس خیمے کے پاس پہنچے تو ایک عورت نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ ہم مسافر ہیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک روشن ہے چراغ، ہم اسی طرف آ گئے۔ کہا کہ اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ تشریف رکھیں، جو آپ کا حق ہے وہ پورا کیا جائے۔ وہ کیا بنے؟ مہمان۔ اب اس عورت نے ایک چادر بچھائی اور خود پردے کے پیچھے چلی گئی اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، میرا بیٹا کہیں گیا ہے، جب وہ آئے گا تو میں آپ کی مہمان نوازی کروں گی۔ بیٹا کہیں گیا ہے، وہ آئے گا تو میں مہمان نوازی کروں گی۔ کچھ دیر کے بعد دور سے ایک گھوڑا آتا ہوا نظر آیا تو اس عورت نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ گھوڑا تو میرے بیٹے کا ہے، لیکن اس پر جو سوار ہے وہ میرا بیٹا نہیں۔ اب وہ گھوڑ سوار آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے ام حکیم، تمہیں اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔
وہ نیک خاتون سمجھ گئی اور اس نے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا مر گیا؟ کہا کہ ہاں مر گیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہ اونٹوں کے درمیان میں پھنسا، اس کی رسی پھنسی، وہیں پر شہید ہوا اور اونٹوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اب اس عورت نے سنا تو آپ خود اندازہ لگائیں، جب ہمارے گھروں میں اس طرح کی خبر آتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، چیخنا چلانا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، پورا گھر پورا آسمان پورا محلہ سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس نیک خاتون پہ کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، غیر شرعی کام نہیں کیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا اور جو آنے والا تھا گھوڑے پر اس سے کہا کہ تم نیچے اترو اور سامنے مینڈا بندھا ہے اسے ذبح کرو، میرے کچھ مہمان آئے ان کی دعوت کی جو مہمان نوازی کر دی۔ وہ شخص اترا، اس نے مینڈا ذبح کیا، وہ گوشت دیا، وہ کھانا تیار ہوا۔ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ سوچتے جا رہے ہیں کہ یار کیسی بات کمال عورت ہے کہ اس کا جوان بیٹا کہ صرف ایک ہی بیٹا ہے اور یہ اتنی صابرہ ہے کہ یہ ہماری مہمان نوازی میں لگی ہوئی، کسی قسم کا غیر شرعی کام نہیں کر رہی۔ جب یہ باتیں ہوئی یہ سوچنے لگے، کھانا کھا لیا۔ اب کھانا کھانے کے بعد اس نیک خاتون نے کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کوئی قرآن کی آیات یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو مجھے کچھ سنا دیا جائے تاکہ میرے دل کو تسکین مل جائے۔ اب ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ مجھے یاد ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے اور خوشخبری ہو صبر کرنے والوں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس عورت نے یہ آیات سنی اور پوچھا کہ کیا یہ واقعی قرآن میں ہے؟ ہاں واقعی قرآن میں۔ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ یا اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا لیکن میں نے تیرے حکم پر صبر کیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا فرما اور میرے بیٹے کو جنت عطا فرما۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو جب خواب میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ جنت میں موجود ہے۔ یہ ہے صبر کرنے کی فضیلت۔ ہر انسان نے جانا ہے، مرنا ہے، اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا۔ آج ہمارے اوپر وہ مصیبتیں نازل نہیں ہوئی، آج ہم پر وہ مشقتیں نازل نہیں کی گئی، لیکن ہمارے یہاں پر چیخنا چلانا رونا پیٹنا، رونا جائز ہے، آنسو آئیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں، اور یہ انسان کی فطرتی بات ہے کہ انسان روتا ہے، لیکن چیخنا چلانا اور جو ہے نوحہ کرنا پیٹنا اپنے آپ میں یہ سب حرام ہے، یہ شریعت میں حرام قرار دیا۔ جب ہمارے یہاں موتگی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بے پردگی کا سب سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، جن سے نہیں ملنا ہوتا ان سے بھی گلے لگ کر رویا جاتا ہے۔ تو یہ فوتگی ہمیں صدمہ پہنچا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم نے کیا ساری زندگی نمازیں پڑھی؟ اچھا اگر نمازیں پڑھی ہیں تو کیا درست طریقے سے پڑھی؟ کیا ان کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی نماز کی کتنی شرائط ہے؟ کیا ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ اچھا پھر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پر زکوٰۃ۔ اس شہر کے دنوں میں کیا ہوتا ہے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبتیں، ہم پر یہ بلائیں، ہم پر بیماریاں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے، ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے۔ گندم کی کٹائی پر کتنی زکوٰۃ دینی بنتی ہے؟ کبھی ہم نے کسی سے پوچھا؟ ہمارے امام صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے آ کے کبھی پوچھا کہ امام صاحب یہ بتا دیں کہ کتنی جو ہے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک دبا پڑتا ہے،
انسان گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اس کا دل میرا سیاہ ہو جاتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں جب سیاہ ہو جاتا ہے نا اس پر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اوپر جو چیزیں فرض ہیں، ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ 1000 نوافل پڑھنے، 100 نوافل پڑھنے، 500 نوافل پڑھنے، ہم نے پورا مال اللہ کی راہ میں دینا، ہم سے نہیں کہا جا۔ پہلی امتوں میں ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کس طرح فرض ہوتی، جتنا مال ہوتا تھا نا اس کے آدھے زکوٰۃ دینی پڑتی، جتنا مال ہوتا تھا اس کی آدھی زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، آدھا مال تو زکوٰۃ میں گیا۔ اور اس امت پر خاص کرم ہوا ہے کہ آدھا مال نہیں دینا پڑتا، 2.5% زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ ہم وہ بھی نکالنے سے بدلا، ہم نے پوچھنا ہی نہیں، ہم نے علم دین سیکھنے کیا کریں گے، یہ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ قبر اور قبر ہمیشہ رہنے والی جگہ قبر، تا قیامت تک ہم نے وہاں رہنا، 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال جینا، اس کے بعد کہاں جانا، قبر میں جانا۔ اور قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ہے، ہمیں اس چیز کو یاد کرنا چاہیے۔ تو میرا یہ پیغام صرف یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر جو بے صبری کی جاتی ہے، یا ہمارے یہاں پر جو بے پردگی کی جاتی ہے، یا جو حرام کام کیے جاتے ہیں، اس کو میں نے یا امام صاحب نے نہیں روکنا، ہم دو یہ کام نہیں کر سکتے، ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا، اس چیز سے رکنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے